وہ مال جو تمہارے دل پر کفر ڈال دے وہ تمہارے لیے عبرت ہے، عذاب ہے۔ بعض اوقات مال کفر ڈالتا ہے، بعض اوقات غریبی کفر ڈال دیتی ہے۔ تو بتاؤ، ایک اچھا مقام آتا ہے کہ غریب جو ہے وہ خود بخود ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے تھے کہ بدقسمت غریب تو وہ ہے جو غریب ہو کر بھی اللہ والا نہ بنا، کہ غریبی میں تو 90% ویسے فقیری ہے، درویشی ہے۔ دیکھو حج تمہارا معاف ہے، زکوٰۃ تمہاری ویسے معاف ہے، خیرات بھی تمہاری معاف ہے، اتنی ساری موجیں نہ تم نے فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے۔ تم نے غریب ہو کے ایک ہی کام کرنا ہے، دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دو۔ تم بیتی ولی اللہ، دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دو، اور اللہ نے کسی کو دولت دیا تو اس کو برا نہ سمجھو۔ تو غریب آدمی اگر مایوس ہے اللہ کی رحمت سے تو سمجھو کہ یہ غریبی اس پر عذاب ہے۔ اور اگر غریب آدمی اللہ کے قریب ہے کہ تو جس حال میں رکھے گا ہم اس حال میں راضی ہیں، غم میں دے گا تو غم میں راضی ہیں، خوشی دے گا خوشی میں راضی ہیں، وہ غریب اللہ والا ہو گیا۔ اسی طرح پیسے والا، وہ پیسے والا ولی اللہ ہو گیا۔ کون سے پیسے والا؟ جو کہتا ہے کہ تیرا مال ہے اور تیرے ہی راہ میں نثار کرو، تو جب طلب فرمائے گا ہم تیرے ہی لیے مطلب ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب تمنا فرمائے گا، جب حکم کرے گا ہم حاضر ہیں۔ اور جو کہتا ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، تو لے کے دیکھ کس طرح لے سکتا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں لکھا ہے زکوٰۃ کے ذمے میں، اور ادھر کرا دیا، ادھر کرا دیا، اور زکوٰۃ دیتے وقت لکھ دیا ہم غیر اسلامی لوگ ہیں، یہ سارا کے سارا۔ وہ اللہ کہتا ہے کھیل لمبا ہے، چلتے جاؤ، تمہارے پاس ذہن ہے تو میں ذہنوں کا خالق ہوں، کتنے مقابلہ کرو گے؟ تو ہے مقابلے والی بات؟ واللہ خیر الماکرین، وہ تو پورا میرے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے عظیم دلیل پیدا کر لیتے ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو کہ مکڑی کے جالے سے کبھی دلیل پیدا کر اللہ ہے، اس لیے ان باتوں کو ذرا غور کیا کرو، خیال رکھا کرو۔ اللہ مہربانی فرمائے۔ کسی علاقے میں کوئی علاج پیدا ہونا ہو جڑی بوٹیوں کا، تو بیماری بھی پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر بیماری کا اعلان ہو پھر علاج کا اعلان ہو جاتا ہے، پھر آنے والے لوگ اس سے شفا یاب ہوتے۔ اگر بیمار انسان برداشت کرتا جائے تو وہ دوائی اپنی شفا جو ہے نا وہ محدود کر لے۔ اور کئی بات بولنے والی کو نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے تو برداشت کرو، کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کرو، اور چلتے چلتے تم بھی گزر جاؤ گے، باقی گزر جائے گا، بندے بھی گزر جائیں گے۔ پھر یہ ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ بات کی جاتی ہے، پھر بات سنی جاتی ہے، اس سے پھر بہت سارے ذہن کی الٹنے بھی ہو جاتی ہے، ورنہ اگر الٹنے سمیت ہی گزر ہو جاتی ہے، بے شمار لوگ گزر کر رہے ہیں۔ کہ اصل بات تو یہی ہے کہ بندے نے آنا ہے اور چلے جانا ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن آنے اور جانے سے پہلے جو واقعات ہیں درمیان میں ان کے بارے میں غور فکر کبھی کبھی کر لینا چاہیے۔ تو محبت کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ محبت جو محفلیں بنتی ہیں وہ محفلیں بھی سب حاصل نہیں کر سکتی، لیکن اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ پالش ہوتی رہتی بات، وہ کبھی زندگی میں جا کے اسی انداز سے مطلب ہے۔ وہ مقامات ہیں صوفیوں کے، کون سے مقامات ہیں کہ جہاں جہاں ان کو رقص عطا ہوا نا وہاں وہاں انہیں کلام کہہ دیا۔ یہ ایک مقام ہے، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامقام خسرو، محمد سمے محفل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود۔ کیا مقام ہے؟ ایسا جو مشاعرہ ہو رہا ہے کہ میرے مجلس اللہ تعالیٰ، شمع محفل حضور پاک کے پاس، باقی سب صاحبان مشاعرہ سنو، یہ محفل وہاں سے بتائی خدا خود میرے مجلس ادھر ہی ہوتا ہے، تو شمع محفل ویسے ہی۔ تو یہ کیا مقام کیا ہے؟ اسے دیکھا جو مقام، تو کبھی زندگی میں پھر ایسا مقام آپ کو سمجھ آتا ہے کیسا ہے، مطلب خدا جو ہے اسی کی مجلس ہے اور جلوے ہیں اللہ کے معبود کے محمد کے، سارا کیا سمجھ آ گیا کہ مالک وہ جلوہ آپ کا کہ ہم سب دیکھنے والے۔ مطلب کہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ جیسے اس نے کہا اور ساری کائنات کو اس نے ایک محفل کہہ دیا۔ اس محفل کائنات میں میرے مجلس جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، اور شمع محفل کون ہے؟ اللہ کے محبوب کی، اور آپ کے لیے آپ کی کائنات اللہ نے بنائی ہے، لیکن یہ آسان سی بات ہوگی، چرچے آپ کے ہیں۔ تو یہ مقامات جب یاد آتے ہیں نا ان کو، کبھی اب روشنی اندر آ گئی تو پھر وہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہاں ایک بات ہوئی تھی، یہاں یہ بات ہوئی تھی، نہیں یہ یوں نہیں، ہم نے تو یوں سنا ہوا ہے، تاکہ بعد میں غلطی نہ ہو۔
اس لیے بزرگوں کا قول، اب قوالی کی افادیت جو ختم ہو گئی کہ قول جو ہے نا وہ غیر صوفی کا ہوتا ہے اور قوال بھی غیر صوفیہ ہوتے ہیں، قوال نماز نہیں پڑھتے ہیں اور لکھنے والے بھی بدلے میں کوئی صحیح نہیں ہوتے، اس لیے آپ کلام کا بہت اثر نہیں رہا، ورنہ اگر کلام ایسی چیز تھی کہ انسان کو اڑا کے رکھ دیتے تھے، بڑے بڑے کلام کی تاثیر ہے، بڑے بڑے لوگوں کی تاثیر ہے، اور بعض اوقات قوال آپ ہی رقص کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ جب کبھی دیکھا آپ قوال خود رقص کرنے لگ گیا کہ یہ بڑے عجیب عجیب باتیں ہیں۔ تو یہ صوفیاء کی محفلیں جو ہے نا یہ محفل اس طور پر ہیں کہ یہ طاقت پیدا کرتی ہیں، توکل پیدا کرتی ہیں، توبہ پیدا کرتی ہیں، لطافت پیدا کرتی ہیں، محبت پیدا نہیں کرتی ہیں، محبت پیدا کرتے ہیں مدد، محبت عطا ہے، اس کی مہربانی کی عطا ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے اپنا بنا لیا، جسے چاہے در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بہت نصیب کی بات ہے، جسے چاہے وہ عطا کر۔ بعض اوقات پاس لینے والا بے خبر رہا، بعض اوقات دور رہنے والا جب صاحب نصیب ہو گیا۔ حضرت ویس کرنی رحمۃ اللہ دور ہیں اور قریب ہیں، اور کتنے لوگ قریب ہیں اور دور ہیں، تو یہ اللہ کی خاص بدلے مہربانی ہے، ازلی فیصلے ہیں اس کے اپنے۔ محبت بعض اوقات دونوں باخبر ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک باخبر ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی بھی باخبر نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے دل میں ہے، جس کو چاہے تعالیٰ۔ کہتے ہم گیا تو ایک سوال بن کر، سوال لے کے گیا بعض اوقات آدمی کہ کیا سوال لے کے آگے سوال بھول گیا اور محبت شروع ہوگی، نہیں پوچھ تم کیسے آئے ہو، کہتے کون آیا، کدھر آیا، بس ادھر ہے تو ہم ان کے پاس گئے، کیا کہا، ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، اب پوچھ رہا ہے اجازت ہے لکھنے کی، لکھ لو، ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ حرف آرزو تو لے کے گئے تھے، آگے جا کے تو آرزو ختم ہو گئی، مجھے کیا چاہیے، اب تو کچھ اور ہی چاہیے، چاہیے تو کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہی چاہیے، اب ہمیں بھی نہیں پتا کیا چاہیے، بس یہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا یہ کیا واقعہ ہے، وہ تو کوئی کم بختی ہوگا جس سے اللہ یہ پوچھے کیا چاہیے تھا، آگے سے وہ شروع کر دے مجھے موٹر سائیکل چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہیے کہ اس سے آگے اور کیا چاہیے کہ تو پوچھ رہا ہے کافی ہے، اس سے مجھے اور کیا بات ہے، یہ سب سے اچھی بات یہ شکر کیا کرو کہ جتنی عطا کر رہا ہے وہ مہربانی ہے اس کی، اس کا فضل ہے۔